بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اختر گیانی اپنے یوٹیوب چینل جو میں نے دیکھا کے ساتھ. ناظرین، اپنے پروگرامز کے تسلسل سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اب میں نے اپنے چینل کو باقاعدگی سے شروع کر دیا ہے. معلومات اوورسیز کے حوالے سے اور کرنٹ افیئرس کے حوالے سے جو سیاست سے وابستہ ہیں وہ بھی آپ تک پہنچانا میں نے شروع کر دیا ہے. یقیناً اس میں جو ہے وہ میچورٹی بھی آ جائے گی اور تیزی بھی آ جائے گی. اب میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ اوورسیز کے حوالے سے ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مغرب والے ہیں وہ پاکستان کے متعلق، انڈیا کے متعلق، بنگلہ دیش، فلپائن کے متعلق انہیں بخوبی علم ہے. وہ جانتے ہیں کہ ہم ان ممالک میں کیوں آنا چاہتے ہیں، وزٹ کے لحاظ سے یا دوسرے معاملات کے. اور خاص طور پر وزٹ کے حوالے سے وہ 70% انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ لوگ انہی علاقوں میں جو ہے وہ گھس جائیں گے اور یہیں پہ کام کریں گے. ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، کہ ہم وزٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں، کیسے آ رہے ہیں. اسٹڈی ویزا کے حوالے سے بھی ان کا یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارے متعلق کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، کیوں آنا چاہتے ہیں. تو ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے چونکہ انہیں علم ہے ہماری سوچ کا، ہماری نیت کا اور ہماری ایفرٹ کا، تو اس لیے میں آپ سے کچھ چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب بھی ویزا اپلائی کریں تو اپنی اوریجنل ڈاکومنٹس کے ساتھ اپلائی کریں. خاص طور پر سکلز کے حوالے سے، یعنی آپ فرض کیا کہ آپ کمپیوٹر کے ٹیکنیشین ہیں، یا آپ ویلڈر ہیں، یا فرض کیا کہ آپ کاروں کے کام کو جانتے ہیں، ورک شاپس کے متعلق جانتے ہیں، یعنی کوئی بھی کام اگر جانتے ہیں اس کی اوریجنل ڈاکومنٹس آپ اپنے کام کے لیے استعمال کریں. دیکھیں، 3 چیزیں جو ہے نا وہ وزٹ ویزا کے لیے آپ کو ضروری ہوتی ہیں آپ کے لیے. ایک تو آپ کی FRC ہوتی ہے، ایک آپ کا جو بزنس یا سکلز ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور تیسری بات آپ کا جو اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ تو چونکہ وزٹ کے لیے پوری دنیا میں ہوتا ہی ہے کہ سورس آف انکم آپ کا جاننا چاہتے ہیں کہ وزٹ کے لیے آنا چاہتا ہے تو اس کا سورس آف انکم کیا ہے، اس کا جو ہے وہ بینک کے ساتھ بزنس کیا ہے، یا کیا لین دین ہے، یا کیسے کرتے ہیں، وہ تو ہوتا ہی ہے. لیکن اصل جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈاکومنٹس ہمیں دیے جا رہے ہیں اپنی سکلز کے متعلق، ایجوکیشن کے متعلق، FRC کے متعلق، وہ اوریجنل ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ ان کو چیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ پاسبل نہیں ہے کہ آپ ان کو چیٹ کر سکیں. ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، اور یہ آپ کی کوشش ناکام ہوگی اور یقیناً آپ ریجیکٹ ہو جائیں گے. ایسا ہرگز نہ کیجیے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ وزٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پر یہ تیار رہیں کہ آپ کو ایٹس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو انگلش بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ وزٹ کے لیے جا رہے ہیں. تو وزٹ کے لیے ان چیزوں کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. آپ کو صرف اور صرف اپنے ڈاکومنٹس پہ توجہ دینی چاہیے. آپ ایٹس کی طرف ہرگز نہ جائیں. ہاں، کینیڈا کے متعلق عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگر آپ جاتے ہیں تو کینیڈا اور یورپ کے متعلق انہیں یہ یقین ہوتا ہے 70% کہ یہ لوگ یہیں پہ رہ جائیں گے. تو ان کا یہ خیال یہ ہوتا ہے اگر یہ لوگ ہمارے ملک میں رہ جاتے ہیں تو یہ ہم پر بوجھ نہ بنے، بلکہ ہمارے ٹیکسز کا، ہماری آمدنی کا ذریعہ بنے، ملک کی فلاح و بہبود کا ذریعہ بنے، اور ہمارے اوپر بوجھ نہ بنے، اور ہمیں کچھ دیں، ہمیں ان سے کچھ حاصل ہو. اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ اپنی سکلز کے متعلق اپنی سکلز کریں، اور سکلز کے متعلق آپ ڈاکومنٹ اوریجنل دیں. آپ اگر وزٹ کے لیے جاتے ہیں تو یہ سکلز ضروری نہیں ہیں، لیکن آپ اگر لگا دیں کہ تو آپ کے لیے پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے متعلق ان کی یہ ایک رائے قائم ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ اچھے لوگ ہیں، یا بزنس مین ہیں، یا سکلز ورکر ہیں، یہ یا اپنی لائف کے لیے یہ ایک آئیڈیا رکھتے ہیں، یا ٹیکنیکل لائن رکھتے ہیں. اس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے. تو ناظرین، میں آپ کو جو لیٹسٹ انفارمیشن دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کینیڈا نے 2023 کی پالیسی کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ پالیسی کے مطابق آپ کے سے ڈاکومنٹس لیے جا رہے ہیں. آپ ایمبیسی میں اپلائی کر سکتے ہیں. FRC، اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ اور سکلز یا دوسرے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ آپ اپنے اوریجنل تیار کریں اور کر سکتے ہیں. آپ اپلائی کریں کینیڈا کی ایمبیسی سے.
لیکن ایک چیز جو یہ ہے کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں جلد رسپانس نہیں ملتا تو اس پر آپ کو پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. یہ رسپانس کچھ طویل بھی ہو سکتا ہے، پہلے بھی آ سکتا ہے، اور جلد بھی آپ کو رسپانس مل سکتا ہے. جو رسپانس ملے گا، جب بھی رسپانس ملے گا وہ آپ کو پازیٹیو ہوگا، اور آپ اس پر عمل کریں اور اس کے اوپر آپ اپنی چیزوں کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری کریں. اگر فرض کیا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایمبیسی سے رسپانس لیٹ ملتا ہے تو آپ کسی ایجنٹ کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، تو وہ بھی آپ سے 3 سے 4 ماہ کا ٹائم لیتے ہیں. تو ایمبیسی میں بھی 3 سے 4 ماہ کا ٹائم ہوتا ہے، اور وہ جو ٹائم لیتے ہیں ایجنٹ آپ سے، وہ یقیناً ایمبیسی کے حوالے سے آپ کو ٹائم دیتے ہیں. آپ لوگ ان کو ٹائم دے دیتے ہیں لیکن ایمبیسی کی طرف نہیں جاتے. یہ یقیناً صرف اور صرف آپ کی کم علمی اور جہالت کا نتیجہ ہے. اگر آپ اس پر قابو پائیں تو یہ آپ اپنا مالی نقصان جو ہے ان سے آپ بچ سکتے ہیں اور اپنے بہتر طور پر اپنے آپ کو سیٹل کر سکتے ہیں. یہ بہترین طریقہ ہے. میرا نمبر آپ کے اسکرین پہ آپ کے ساتھ ہے، آپ وہ نمبر دیکھ سکتے ہیں. یہی نمبر میرا واٹس ایپ پر بھی ہے، اور یہی نمبر آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں. لیٹسٹ انفارمیشن کے لیے کینیڈا کے حوالے سے اور یورپ کے دیگر ممالک کے حوالے سے جو وزٹ پالیسی جو وہ جاری ہو چکی ہے، آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، اور اپنے من کی جو دنیا وہ دیکھ سکتے ہیں، یا وہاں پر دیگر جو بزنس افیئرز ہیں وہ بھی پورے کر سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.